بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بنیاد عزا۔ ناظرین، ہم جب بات کرتے ہیں عزاداری کی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہسٹری پہ اگر غور کریں تو ہم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہیں۔ احسان ان ذاکرین کا، ان عالم دین کا جنہوں نے اپنے وقت کے ظالم حکمران کی لاکھ پابندیوں کے باوجود ہم تک داستان حق پہنچائی۔ احسان ان ماؤں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے ہمیں اپنی گودیوں میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے یا حسین کہہ کر ماتم کرنا سکھایا۔ لیکن جب ہم یا حسین کہہ کر ماتم کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم اس چیز کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، جب ہم اپنے اس عزاداری کے بارے فلسفے کو ہم سمجھانا چاہیں کسی اور کو، تو کیا ہمارے پاس اتنا میٹر ہے، اتنی زیادہ نالج ہے کہ ہم بتا سکیں کہ مقصد حسین کیا تھا اور یہ کس طریقے سے آج کے نوجوانوں کو بھی انسپریشن بخش رہا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں مقصد حسین کو ہمارے مہمان علی جناب مولانا کمال حیدر خان صاحب سے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے بنیاد عزا۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آغا آپ سے اب جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، آپ نے ہمیں بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ شیعہ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، عزاداری کی ہماری روحانی شخصیت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ مقصد کربلا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا یزید کے خلاف، تو یزید میں ایسی کون سی برائیاں تھیں، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ناقابل برداشت تھی، یا یزید کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف قیام کیا بلکہ اتنی عظیم قربانی کو پیش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سرکار سید الشہداء نے جو قیام کربلا برگزار کیا، اور ایک عالمی قیام، یعنی واقعاً رہتی دنیا تک جس کے اثرات اب بھی باقی ہیں، جی، اگر آپ اس قیام کے مقصد کو ہم اپنے جوانوں تک اور خود تک پہنچانا چاہتے ہیں تو سرکار سید الشہداء کے قیام کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ جی، خود حضرت سے پوچھیں کہ آپ نے قیام کیوں کیا، جی، آپ نے اس نہضت کا آغاز کیوں کیا؟ جی، اس شخص کے خلاف حضرت کھڑے ہوئے ہیں یا اس فکر کے خلاف حضرت کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ خود ایک سوال ہے۔ آج بعض اوقات کبھی کبھار ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کا مقابلہ ایک شخص سے تھا۔ جی، بالکل ایسا نہیں ہے کہ حضرت کا مقابلہ ایک شخص سے تھا۔ حضرت سے اگر قیام کی وجہ پوچھئے نا تو اس قیام کی بہت سی وجہ ہیں، جسے خود سرکار سید الشہداء نے اپنے کئی خطبات میں اپنے جوانوں سے تقاضا کروں گا کہ آپ اگر کربلا سمجھنا چاہتے ہو، کربلا کے بارے میں اپنی نالج بڑھانا چاہتے ہو، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مولا کے کلام اور خطبات کی جانب آؤ۔ خود حضرت نے ایک ایک مقام پر بتایا کہ میں نے یہ قیام کیوں کیا، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی۔ پہلا مقام اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک یہی کہ کم سے کم یہ چہرہ جو اپنے آپ کو آج پیش کر رہا ہے اسلام کا ہمدرد بن کر، جی، اس چہرے سے نقاب ہٹائی جائے، معلوم پڑے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے، جی، یہ اسلام دوست ہے یا اسلام دشمن ہے۔ جی، یعنی پہلے مرحلے میں اگر آپ دیکھیے کہ چہرہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کے ہمدرد ہیں۔ جی، حضرت آتے ہیں، پہلے ان کے چہرے سے نقاب اتارتے ہیں۔ وہ جملہ اتنا عظیم جملہ ہے حضرت کا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس اسلام کی زمام باغ ڈور ایسے نجس ہاتھوں میں ہو۔ جی، وہ اسلام نہیں رہ گیا، وہ تم ظاہر نام اسلام دیکھ رہے ہو، روح اسلام اس میں سے ختم ہو گئی ہے۔ جی، لہٰذا کربلا در حقیقت اسی روح اسلام کو دوبارہ زندہ، اور وہ جو رمق باقی ہے اس کے اندر طاقت ڈالنے کا نام ایک کربلا ہے۔ جی، حضرت نے جو قیام کیا، واقعاً میں کبھی حضرت کے کلام کو اگر دیکھتا ہوں تو کئی مقام پہ حضرت فرماتے انا ادعوکم،
الی کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی جانب اور سنت پیغمبر کی جانب۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوت کسے دی جاتی ہے؟ جو دور ہو گیا ہو۔ بے شک۔ اگر یہ امت کتاب خدا کی پابند ہے، سنت نبی موجود ہے، تو کوئی ایک تو اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ حضرت ہم کتاب خدا پہ عمل کر رہے ہیں، جی۔ ہم سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں، آپ دعوت کہاں دے رہے ہو؟ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور خلافت میں کتاب خدا اور سنت نبی ہر دو سے امت کو دور کیا جا رہا ہے۔ جی۔ حضرت دوبارہ وہاں تک اس امت کو لانا چاہ رہے ہیں، اور واقعاً شام سے باقاعدہ اعلان ہوا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا، ایک کھیل کیا، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی، بس کتاب خدا کا انکار ہو رہا ہے، جی۔ سنت پیغمبر کا انکار ہو رہا ہے۔ اگر سنت پیغمبر اور کتاب خدا اگر درمیان میں مسلمانوں کے نہ باقی رہے تو پھر بچتا کیا ہے؟ جی۔ تو حضرت کے قیام کا مقصد کہ اس کتاب خدا کو زندہ کرنا، سبحان اللہ۔ جو آج متروک ہو رہی ہے اس معاشرے میں۔ چونکہ کتاب خدا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن مجید کو 1,00,000 ایڈیشن نکلوا دو تو آپ کہو کہ نہیں کتاب خدا تو موجود ہے۔ جی۔ کتاب خدا کی اصل موجودگی مسلمانوں کے اعمال ہیں، کہ مطابق خطاب خدا عمل کر رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم الیکٹرانکس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے یوزر گائیڈ ہوتی ہے ایک ہے، احسنت۔ اور ہم اس میں سے پتہ کرتے ہیں کہ اس الیکٹرانک ڈیوائس کو کس طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے۔ بہت اچھے۔ تو مسلمانوں کے جو رویہ ہے ان کی زندگی کے لیے مینول جو ہے احسنت، وہ قرآن کریم ہے، سنت پیغمبر ہے، یہ مہجور ہو رہی ہے۔ جی۔ پھر حضرت نے جناب فرزدہ کو، میں نے کہا نا کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود مولا امام حسین سے پوچھیں کہ آقا آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ جی۔ امام جناب فرزدق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فرزدق انا ہاؤلائے قوم لزموا طاعت الشیطان جی۔ وترکوا طاعت الرحمن۔ یہ جو قوم ہے جو بنام اسلام ہے، اس قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرنے لگی ہے، رحمان کی اطاعت سے نکل آئی ہے۔ جی۔ یعنی ہاؤلائے قوم لزموا طاعت الشیطان، یہ شیطان کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، جی۔ وترکوا طاعت الرحمن، اور خدا کی اطاعت نہیں کرتے۔ وَأَظْهَرَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، روئے زمین پر فساد برپا ہو رہا ہے، حدود الہیہ جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا رکھا اس سب کو باطل کیا جا رہا ہے۔ وَشَرِبُ الْخُمُورِ، شراب عام طریقے سے پیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَأْثِرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء و مساکین کے اموال کو لوٹا جا رہا ہے۔ یعنی پورا یہ معاشرہ گویا وہ عصر جاہلیت کی جانب پلٹ گیا ہے۔ اب دوبارہ اس معاشرے کو اسی روش اور راستے پر لانا ہے، اسی کو کہتے ہیں نہضت کربلا، جو حضرت سرکار سید الشہداء نے کہا۔ شاید اب یہاں پر وہ جملہ سمجھ میں آئے جب ہم کہتے ہیں کہ الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، کہ اسلام کو وجود پیغمبر نے بخشا اور اسلام کو باقی حسین نے رکھا۔ گویا تمام اسلام مٹ رہا تھا۔ جی۔ حسین ابن اگر آپ علی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یزید کی، آپ نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے وہ ڈیمیج کر رہا تھا اسلام کو، لیکن ہم اگر صرف یزید ایک کیریکٹر کو سمجھنا چاہیں، ہم نے دیکھا کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہم نے اسے ملعون ڈکلیئر کر دیا، اور واقعی ہے وہ ملعون، لیکن ہم واقعہ کربلا کے پہلے یزید کے کیریکٹر کو اگر اسٹڈی کریں کہ وہ کیسا انسان تھا، اس نے کیا برائیاں ایسی جو پیش آ رہی تھی، دکھ رہی تھی، کہ جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کو لازم لگا کہ اس شخص کے خلاف قیام کرنا ہے۔ احسن، تو یہ بھی سوال اگر آپ غور کریں کہ یزید کے خلاف قیام کیوں؟ جی۔ کیا تنہا وہی اس دور میں شارب الخمر تھا، جی، تارک الصلاۃ تھا، اور بھی لوگ ہو اور سکتے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ اور لوگ بھی تھے یقیناً۔ پھر یزید کے خلاف قیام کیوں؟ جواب سب سے پہلا یہ ہے
کہ دیکھیے ایک مرتبہ آپ شراب کوئی پیے، اس کے فعل کو فعل اسلام نہیں سمجھا جاتا. جی مثلا ایک کوئی عام مسلمان اگر شراب پیے تو لوگ کہے گا یہ شرابی یہ اسلام کو فالو نہیں کرتا، یہاں تک آ کر بات ختم ہو گئی. جاتی ہے. لیکن اگر اسلام کے سب سے بڑے ظاہری عہدے پر جہاں پر یہ بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کر اگر شراب پیا جائے، نماز ترک کر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوں گی. دیکھیں ایک مرتبہ میں برائی انجام دیتا ہوں، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، لیکن میری برائی اگر دین کو ڈیمیج کرے کہ آ کر مسئلہ یہ ہو جائے کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب دین میں داخل ہے، تو پھر وہاں پر اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے دین ہو چکا ہے. آپ اس کی پوسٹ کو مت دیکھو، آپ اس کے منصب کو نہیں دیکھو. یہ اگر شراب پی رہا ہے تو یہ شراب دین میں، اور اس نے کوشش یہی ہوئی تھی، اگر آپ تھوڑا غور کریں نا، ان تمام برائیوں کو بنام دین انجام دیا جا رہا تھا. یعنی جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اگر برائیاں تو برائیاں ہیں، بہت سخت ہے، لیکن فردی برائیاں کبھی ہوتی ہیں، کبھی یہ برائیاں آ کر دین کا لیول لگایا جاتا ہے. یعنی اگر آج اس مسئلے کو واضح نہ کیا جاتا تو مشکل یہ ہوتی کہ کل یہ کہا جاتا کہ دین میں شراب جائز ہے، دین میں زنا جائز ہے. یعنی تمام فسق و فجور جو انجام پا رہے تھے وہ دین میں داخل ہوتے، اب اسے لوگ عبادت سمجھ کے کرتے. یعنی انلیگل چیز کو لیگل کر رہا ہے. احسن تم، یہ بڑا خطرناک چیز ہے. یعنی برائی برائی ہے، لیکن آپ اس برائی کو برائی سمجھو، اور سید الشہداء کی جیت بھی یہی ہے. وگرنہ اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو حضرت شہید ہوئے، لاشیں پامال ہو گئے، تو پھر فتح امام حسین کہاں ہے؟ امام حسین کی فتح یہی ہے کہ حق کو باطل کو جو ملایا جا رہا تھا کہ حق حق نہ رہے، باطل باطل نہ رہے، حضرت نے اپنا پاک خون دے کر حق کو الگ کیا، باطل کو الگ کیا. آج کے زمانے میں اب اگر کوئی شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ برجستہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. یزید اسی فرق کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. جی اگر ابھی آپ نے جب بتایا یزید کے بارے میں، جب بتا رہے تھے، ہم یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یزید اگر ایک جب رولر تھا، اور کبھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اگر کسی کبھی فارم ہوتی تو اپوزیشن ہوتی ہے، تو اگر یہ مان کے لیے چلا جائے کہ یزید کی جب گورنمنٹ آئی تو اس کے اپوزیشن میں امام حسین علیہ السلام تھے، لیکن یزید کو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ایسا کون سا خطرہ تھا؟ کیا وہ اپنے آبا اور اجداد کے بدلے کو لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کربلا میں اتنی بڑی جنگ لڑی، یا اور امام حسین علیہ السلام کو اتنی مظلومیت کے حالت میں شہید کیا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اسلامی دنیا میں اپنا سول اتھارٹی، اپنا پولیٹیکل پاور ایکسپانڈ کرنا تھا، اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسۂ رسول تھے ان کے ساتھ جنگ لڑی؟ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل تم یہ بھی چیزیں بات واضح ہے کہ جب حاکم شام واصل جہنم ہوا تو ایک خط آیا، اور سخت خط آیا کہ خذ بیعتاً شدیدہ، یعنی حسین ابن علی سے شدید بیعت طلب کرو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر میرا دائرہ حکومت سب جگہ ہے، یعنی مملکت اسلامی اس زمانے میں کافی بڑی تھی اور سب مجھے مان رہے تھے، ایک حسین ابن علی اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے، جانے دو ان کو ان کے حال پہ. میں مدینے میں مولا رہ رہے ہیں، انہوں نے اگر کیا نام ہے میری بیعت نہیں کیا تو سارے لوگ تو بیعت کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر مدینے سے ایک شخص میری بیعت نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہیں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ابھی اس سے پہلے میں نے جو جواب دیا کہ یزید کا مقصد کیا تھا، یہ تمام برائیاں جو میں انجام دے رہا ہوں یہ برائیاں بنام دین انجام پائیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام برائیاں بنام دین انجام پائے. برائیاں بنام دین اسی وقت انجام پا سکتی ہیں جب تم حسین کو اپنی بیعت میں لے لو، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ بھی تم کرو گے دین میں شامل نہیں کر سکتے. اگر حضرت کی بیعت مل جاتی تو وہ جو ناجائز چیزیں تھیں، وہ جو غیر مشروع چیزیں تھیں، سب شرعی بن جاتی.
توجہ فرمائیں، یعنی وہ تمام چیزوں کو مشروعیت دینا تھا، یعنی یہ کہ یہی چیز ہے دین، جی یہی چیز ہے شریعت، یعنی مہر لگ جاتی ہے. احسن تم، وہ مہر لگانا. وگرنہ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے حضرت بیعت نہ کرتے جی. تو وہ پوری اتنی بڑی مملکت اسلامی. اور میں عرض کر دوں یہاں پر بھی یہ بات بھی ایک کنفیوژن ہے، غلط لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر وہاں سے بیعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو حضرت قیام نہ کرتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جی. وہ چاہے بیعت کا مطالبہ کرتا چاہے نہ کرتا حضرت قیام کرتے. جی. چونکہ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہوا کہ جب تک آپ یعنی ہم کو نہیں چھیڑو تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. نہیں. حضرت تو یہ نہیں کر سکتے نا. بالکل. اگر تم دین کو پامال کر رہے ہو تو حضرت کو تمہارے خلاف قیام کرنا ہی تھا. جی. تم جو سرکار سید الشہداء سے بیعت طلب کر رہے ہو، تم اپنے ناجائز اعمال کو شرعی مہر لگانا چاہ رہے تھے کہ حسین جیسی ذات نے میری بیعت کیا ہے. جی. اب سب کو یہ لگے گا کہ ہاں دین یہی ہے، کیونکہ حسین کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر کہتے حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین قاما او قعدا امامان. یہ ہر حال میں امام ہے. یہ لیبل اور یہ مہر لگانے کے لیے مطالبہ بیعت کیا گیا حضرت سے، اور حضرت نے بتا دیا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن حلال محمد کو حرام نہیں ہونے دیں گے، حرام محمد کو حلال نہیں ہونے دیں گے. جی. اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر روایتوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پنجتن کو ان جنرل اس بات کا علم غیب تھا کہ سرزمین نینوا پر روز عاشورہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت مظلومیت کے عالم میں ہوگی. ہم عام طور پہ جب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں تو پہلے سے ہی اس خطرے سے بچنے کے لیے وارننگ سائنز دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا، یا یہ اس طرف اس رستے پہ نہیں جانا ہے، یا اس چیز کی کیا وارننگز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے ہادی ہیں، ہمارے روحانی پدر ہیں، تو یہ یقین ہے کہ انہیں یہ علم تھا کہ دشمنان دین کون ہیں. تو انہوں نے اپنے حیات طیبہ میں ہی کیوں نہیں اپنی قوم کو، اپنی امت کو ان دشمنان دین کے خلاف آگاہی دی، یا ان دشمنان دین کو، ان ظالمین کو ایکسپوز کر دیا تاکہ ان کے اہل بیت کو ان چیزوں سے نہ گزرنا پڑے جو ہم نے بعد میں دیکھا. احسن تم، یہ بھی سوال بہت اچھا ہے. اور واقعاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی نسبت، میں بھی اہل بیت تک نہیں آتا، اپنی امت کی نسبت اس قدر ہمدرد تھے اور امت کے درد کو اپنے دل میں لیے ہوئے تھے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یعنی تم پر جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو تمہارے پیغمبر پہ بڑی گراں گزرتی ہے. سبحان اللہ. وَحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. پیغمبر مومنین کی ہدایت کی نسبت کیا ہے؟ حریص کا لفظ ہمارے اردو میں تھوڑا سا غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہنا. پیغمبر اپنی امت کی ہدایت کی نسبت بہت دل سوز تھے. قرآن نے گواہی دیا رؤوف الرحیم، پیغمبر رؤوف الرحیم ہے. لہٰذا پیغمبر اکرم آنے والے تمام خطرات سے امت کو پیغمبر نے آگاہ فرمایا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے ایکسپوز کیوں نہیں کیا، بالکل کیا پیغمبر نے. ایک ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ، اور ہر باپ، ہمارے باپ جو جسمانی باپ ہوتے ہیں یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آدھے کلومیٹر پہ جاؤ گے تو ایسا خطرہ ہوگا، سنبھل کے جانا، یہاں پہ گڑھے ہوں گے، یہاں پہ کھڈے ہوں گے. تو پیغمبر اکرم باپ سے کہیں زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. وہ کیسے لوگوں کو آشنا نہیں کرائیں گے کہ میرے بعد آنے والے خطرات کیا ہیں اور تمہیں کہاں رہنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس حدیث کو ہم کس زاویے سے دیکھتے ہیں جہاں پیغمبر فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. پیغمبر ایک محفوظ دائرہ بنا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان دو چیزوں سے وابستہ رہنا، محفوظ رہو گے. ان دونوں سے اگر تمہارا رابطہ ٹوٹا تو شیطانی خطرات ہر لمحہ تمہیں لاحق ہوں گے. ہر ایک سے پیغمبر نے روشناس کرایا اور بتایا، اور خاص کر بنی امیہ کے سلسلے میں
کئی روایات پیغمبر کی موجود ہے. میں ایک دو روایات فقط آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پیغمبر ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان. پیغمبر فرماتے ہیں خلافت حرام ہے آل ابی سفیان پر. بس پیغمبر نے ایکسپوز کیا ہے, بے شک ہم نے توجہ نہیں کیا. جی. ایک باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے بیٹا یہاں سے مت جانا, یہ راستہ صحیح نہیں ہے. اب اگر بیٹا جائے گرے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی خطا سے گیا ہے. خود ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ آل ابی سفیان سے ہماری کوئی اپنی دشمنی ہے. ان اہل بیت کی کوئی دشمنی, کوئی دوستی اپنی نہیں ہوتی ہے. ان کی دشمنی اور دوستی کا محور ذات حق تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں انا و آل ابی سفیان اہل بیتین, ہم دو خاندان ہیں. ان دو خاندان میں جو دشمنی ہے اس کا محور کیا ہے؟ تعادینا فی اللہ ہے, ہماری دشمنی خدا کو لے کر ہے. جی. قلنا, ہم یہ کہتے ہیں صدق اللہ, ہم یہ کہتے ہیں خدا نے سچ کہا. وقالو کذب اللہ, اور وہ کہتے ہیں خدا نے جھوٹ کہا. پوری دشمنی کا محور یہی ہے جی. کہ ہم کہتے ہیں خدا سچ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں خدا جھوٹ کہتا ہے. جی. اس قوم سے پیغمبر نے ہمیں آشنا کرایا کہ الخلافت محرمۃ. اب اس سے زیادہ واضح طور پر ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اب حضرت امام حسین کے اس جملے کو یاد کریے, وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید. جب پیغمبر نے کہا کہ اس قوم کو خلافت کا حق نہیں حاصل ہے, اور پیغمبر کی کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں, پیغمبر کی دشمنی ذات حق تعالیٰ کو لے کر تھی. جی. اب اس کے بعد بھی اگر امت اس قوم کو تخت خلافت پہ بیٹھ کر خاموش ہو تو پھر واقعی اس امت کا فاتحہ پڑھنا چاہیے. جی. اگر آپ امت کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اسے اسلام کا ہر فرقہ قبول کرتا ہے. ان کی مظلومیت پر ہر فرقہ افسوس کرتا ہے, کہتا ہے کہ واقعی میں نواسہ رسول کے ساتھ بہت بدترین طریقے سے سلوک کیا گیا, اور یزید کو ہر کوئی ملعون سمجھ رہا ہے. بھلے سے وہ افراد بھی جو اس کے جد کو شاید کہیں جسٹیفائی کرتے ہوں, لیکن یزید کو ملعون کہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم آج کے زمانے میں جو غور کر رہے ہیں کہ اہل تشیع کے علاوہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے روز عاشورہ غمگین ہوتے ہیں اور اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں امام کے ساتھ. لیکن ہم اپنے آس پاس ایسے افراد بھی دیکھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم عاشورہ کو. اس دن اچھے لباس پہنتے ہیں, اچھے غذا کھاتے ہیں اور عبادات گزارا کرتے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب مقصد حسین کو ہر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے, مظلومیت حسین کو ہر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو کیوں کچھ افراد ہیں جیسے اہل تشیع اور دیگر فرقے کہ جو اس دن کو غمگین طریقے سے مناتے ہیں, ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے یہ دن, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے اگر ایکسیپٹنس ہے کہ امام نے شہادت دی ہے؟ حسن تو مگر دیکھیے, بعض اوقات ہماری جانب دشمن کا تیر آتا ہے, ہم کو لگ بھی جاتا ہے, ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. جی. اگر آپ واقعہ عاشورہ کو دیکھیے نا, یہاں پر دشمنوں نے جو ایک چال چلی مسلمانوں کے خلاف, یعنی بنی امیہ نے جو ایک چال چلی, وہ یہ کہ روز عاشورہ اگر یاد حسین, غم حسین میں بسر ہوگا تو ہمیشہ یہ ایکسپوز ہوتے رہیں گے. جی. ہمیشہ ان کا ظلم, ان کی تعدی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آتا رہے گا. لہٰذا ان لوگوں نے روز عاشورہ کو بدلنا چاہا. جی. کہ اب روز عاشورہ کے واقعات کو, چونکہ اگر آپ دیکھیے خود تاریخ میں, وہی یزید جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے آنے سے پہلے فخر سے کہتا تھا کہاں ہیں میرے وراث اور آبا و اجداد, وہ آ کر مجھے شاباشی دیں, یعنی میری پیٹھ ٹھوکیں کہ میں نے حسین کو قتل کیا. جی. لیکن جب جناب زینب نے آ کر ایکسپوز کیا ان کی حقیقت کو, تو اسی نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا. اچھا. میں نے کہاں قتل کیا, وہ تو ابن زیاد کا حکم تھا. جی. تو وہ جو فرما رہے, اب مرحلہ سمجھ میں آ گیا تھا ان لوگوں کو کہ قتل حسین ہماری رسوائی اور ذلت کا سبب ہے. جی. اب اس مرحلے کو کیسے ختم کیا جائے؟ اب عاشورہ کو تو لوگ یا حسین کہیں گے, تو ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ روایات, یہ ایک بزنس ہے,
بہت بڑا. جب آپ کو اپنا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ زر خرید غلام آپ کو ملتے ہیں جو روایت آپ کو بیچتے ہیں کہ 100 روایت لے لیجئے, 150 روایت لے لیجئے. اس طرح کے لوگوں کو ان لوگوں نے آمادہ کرنا شروع کیا. ایک کتاب ہے کتاب الخطوط, مکریزی نے اس کتاب کو لکھا. وہ تحریر کرتے ہیں کہ روز عاشور کو نیا لباس پہننا, اپنے آپ کو تیار کرنا, آنکھوں میں سرما لگانا, ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا, یہ بنی امیہ کا عمل تھا. یعنی انہوں نے یہ کاروبار جو ہے شروع کیا اور پھر بڑھتا گیا. اب آپ کوئی کام شروع کریں گے تو آخر میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کو دین سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ہاں, تو پھر اس کے لیے پھر روایات گڑھنی شروع کی گئی کہ یہ دن در حقیقت جناب نوح کی کشتی کے ٹھہرنے کا دن تھا, اس دن میں روزہ رکھنے کے یہ فضائل ہیں, اس دن میں مثلاً جناب عیسیٰ کو یہود سے نجات ملی. اس طرح کی روایات کو گڑھنا شروع کیا تاکہ وہ عاشورہ کا جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو پائے. اور شاید زیارت عاشورہ کا یہ جملہ ہمارے بچوں کو یاد ہو, اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ. اب یہاں پر آنے کے بعد یہ بھول گئے کہ سب سے بڑی اور واحد طاقت خدا کی ہے. خدا اگر چاہے کسی یاد کو زندہ رکھنا تو تمہاری جھوٹی ایڈورٹائز سے وہ ختم نہیں ہو سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. یہ جو تم سرد ہوائیں چلا رہے ہو گندی فضاؤں کی, یہ حرارت حسین کو خاموش نہیں ہونے دی. لہٰذا یہ جو لوگ مناتے بھی ہیں شاید ان تک نہیں پہنچا کہ یہ کس مقصد کے تحت اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ حسین کے قتل کو چھپایا جا سکے اور اپنے آپ کو ایک دیدار چہرہ بنا کر پیش کیا جائے. جی آقا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے مقصد حسین کے حوالے سے ہمیں بہت بہترین درس دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اور تمام ارکان آپ کے ان کو صحت و سلامتی اور تندرستی عنایت فرمائے انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بنیاد ازا کی اگلی قسط میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور چینل ون کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.